أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين يا رب العالمين. پارہ نمبر 4 ہے اور سورت نمبر بھی 4 ہے۔ سورۃ النساء مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اس سورت میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اور جب قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے، قرآن پاک کی ترتیب ہونے سے پہلے یہ سورت 92 نمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ النساء کی 5 آیات دنیا اور معافیات سے زیادہ محبوب ہیں، مطلب دنیا کے سامان میں جو کچھ بھی شامل ہے اسے زیادہ محبوب ہے اس کی پہلی 5 آیات۔ وہ کون کون سی ہے؟ پہلی آیات یہ ہے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ دوسری آیت یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تیسری آیت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ نمبر 5، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ یہ 5 آیات تھیں اور اینڈ والی ہے کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نواز دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ 5 آیات ہیں جس کے بارے میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ دنیا معافیہ میں جو کچھ ہے اس سے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی پہلی 7 سورتیں جو یاد کر لے وہ عالم ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے سورۃ النساء کی 8 آیتیں ان تمام چیزوں سے جن پر سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے اس سے بہتر ہے۔ اور سیدنا ابن عباس نے بھی فرمایا کہ مجھ سے سورۃ النساء کے بارے میں پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا۔ یہ تھی سورۃ النساء کی فضیلت۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس، جان سے، واحدۃ، ایک، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، بیوی اس کی، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، مرد، کثیرن، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ جو کہ تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، جس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتہ داری، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہمیشہ سے ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، پورے نگہبان۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے جس چیز سے روکا ہے اسے رک جاؤ، اور جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کر جاؤ۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے ایک جان سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ نسل چلنا شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا پیدا ہوئی، اور حضرت حوا سے اور حضرت آدم علیہ السلام سے آگے کثیر مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے مکمل سیدھی نہیں ہوگی، بس اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی کجی کی حالت میں فائدہ اٹھاتے ہو، اگر تمہیں اسے سیدھا کرنے لگو گے تو تم اسے توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑ دینا اس کو طلاق دینا ہے۔ یہاں پہ سورۃ النساء میں ہم سارے عورتوں کی اہمیت بھی پڑھیں گے، عورتوں کے بارے میں کیا احکام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں
کس طرح سے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا عورت کو مقام دیا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات جو ہم اس آیت میں دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہر آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں پر اینڈ پہ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کیونکہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے حاکم ہیں، عورتوں کے ولی ہیں اور عورتوں کے سرپرست ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں کمزور ہیں، عورتیں جو ہے وہ مظلوم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے اس میں جتنی بھی آیات آ رہی ہیں جس میں عورتوں کے بارے میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ طلاق کے بارے میں ہے، وہ حیض کے بارے میں ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں وراثت سے ریلیونٹ ہے، تو اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس بیویاں پیدا کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ ہم نے اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو جس کے بعد سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر جو لوگ پیسے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی بھی واسطہ دیتے ہیں، کوئی بھی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر قسم کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہی نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو اس سے ڈر بھی جاؤ۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی بائیں اور پچھلی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا کی گئی۔ بیدار ہو کے دیکھا تو وہ اچھی معلوم ہوئی، وہ ان سے مانوس ہو گئے اور وہ بھی ان سے مانوس ہو گئی۔ مطلب کہ وہ اٹریکشن ہوئی دونوں کے ایک دوسرے سے، اور پھر جو ہے وہ نسل جو ہے وہ مطلب پروان چڑھی، اور پھر اس طرح سے ہوتی تھی کہ صبح ابھی دو پیدا ہوتے تھے اور پھر شام کو بھی، مطلب کہ صبح شام بچے پیدا ہوا کرتے تھے، اور دو پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی صبح پیدا ہوتے تھے، پھر ایک لڑکا ایک لڑکی رات کو پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت زمین کی طرف ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی عورتوں کو روک کر رکھو۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں عورت کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، مرد عورت کی طرف کھنچتی ہے، اور جبکہ جو مرد ہے وہ مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت ہے، مطلب وہ زمین جائیداد پراپرٹی کمانے کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، پیسہ کمانے کی طرف دنیا کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت ویسے یہ جو ہے وہ قول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انسان ایک خاندان کی طرح ہو۔ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونے کی وجہ سے انسان کو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بھی ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے انصاف بھی کریں۔ اگر انسان اس حقیقت کو پا لے تو مرد اور عورت کے درمیان جو فرق رکھا گیا ہے، جو تصورات قائم کیے گئے ہیں، ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ انسانوں نے عورتوں کو انسانی حقوق سے محروم رکھا، کبھی اسے گناہوں میں شامل کیا۔ ابھی بھی ہم دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے وہ ایک بہت ہی کامن چیز ہے جو کہ کبھی ہمارا ذہن کسی کا شاید اس طرف نہ گیا ہو، کہ جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، جو بھی میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، عورت کے کپڑے اترتے جاتے ہیں جبکہ مرد کے کپڑے اتنے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فنکشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہو، کوئی بھی ایوارڈ شو ہو، کوئی بھی ڈرامہ ہو، کچھ بھی ہو، جس بھی لیول پر پہنچ جائیں، جتنا بھی ایڈوانس ماحول ہو جائے، آدمی کے کپڑے پورے رہتے ہیں، چاہے وہ آدمی غریب دکھا رہے ہیں ڈرامے میں، چاہے آدمی امیر دکھا رہے ہیں، چاہے آدمی کا کوئی بھی کریکٹر ہے، لیکن اس کے کپڑے پورے ہیں، جبکہ عورت کے کپڑے جو ہیں وہ اترتے رہتے ہیں۔ تو عورت کو صرف گناہ کا جو ہے وہ خیال کیا گیا ہے کہ یہ گناہ کی چیز ہے، صرف اور صرف اس کو جو ہے نا وہ یوز کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے، اور اس کے ہم دیکھتے ہیں راستوں میں بھی ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ میں عورتیں لگی ہوتی ہیں، وہ کس طرح لگی ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کو مطلب کہ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے، سب کو ہی پتہ ہے۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو فتنہ فساد کی جڑ قرار دیا ہے، اور آج عورت کو آج اپنی عورت اپنی حیثیت بھول چکی ہے۔ مرد اور عورت دونوں علیحدہ وجود رکھنے کے باوجود مکمل شخصیت نہیں ہے، وہ جوڑا ہے، ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ اسلام نے مرد کو معاشی طور پر کفیل بنایا ہے اور عورت کو گھر اور بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری دی ہے۔ آج عورت پر دوہری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے تو خاندان تباہی کا شکار ہو گیا ہے کہ عورت کمائے بھی
اور گھر بھی سنبھالے، جبکہ مرد کی وہی ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ تو عورت ہر جگہ سے پس رہی ہے، آج کے دور میں عورت جو ہے نا وہ ہر جگہ سے ہر رشتے میں پس رہی ہے۔ کیوں پس رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا عورت کا کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ عورت کا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ اور عورت کو مضبوط کرنے کی جو چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم ہر رشتے میں پسیں گے اور کوئی رشتہ بھی ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ اور عورت جو ہے وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ٹیڑھی ہے، وہ پستی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے وہ ٹیڑھی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ جس حد تک بھی ہو سکے تو یہ جاب کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے، اس سے اسلام نے پابندی لگائی ہے، عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے کمانے کی آج۔ اور یورپ کی عورت سے اگر آپ ملیں، جو لوگ ان سے ملے ہیں، جنہوں نے تبلیغ کی ہے، جو علماء ہے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب یورپ کی عورت سے ملتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کو ہم آزادی سمجھتے ہیں اصل میں اس آزادی نے عورت کو غلام بنا دیا۔ اس نے غلام بنا دیا عورت کو، معاشرے کا بھی اسے غلام بنا دیا عورت کو، ہر رشتے کا، کہ ہر رشتے کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ وہ باہر بھی دیکھے، وہ گھر کا نظام بھی دیکھے، وہ بچوں کو بھی دیکھے، وہ شوہر کو بھی دیکھے، وہ اپنا آپ بھی دیکھے۔ اور جبکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں اور اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں کہ میرے بعد اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا۔ تمام ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی تھی، اور ازواج مطہرات کو جو نصیحت کی جاتی ہے وہ تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہوتی ہے اور تمام مومن عورتوں کے لیے ہوتی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حکم دیے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، وہ صرف ان کے حد تک نہیں ہوتا، وہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب یہ سنا تھا کہ میرے بعد اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا، تو ان کی ایک ازواج تھی جو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی 9 بیویاں زندہ تھیں، اور کسی بھی بیوی کہیں بھی نہیں جاتی تھی، کسی جنگ میں نہیں جاتی تھی، کہ ضرورت کے تحت کوئی سامان وغیرہ لینے تک بھی وہ باہر نہیں جایا کرتی تھی۔ یہ جو ٹرینڈ آج کل اس طرح کا چینج ہو گیا ہے کہ عورت کو نکلنا پڑتا ہے اور خود کرنا پڑتا ہے، جبکہ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، لیکن معاشرے نے اس کو یہ دی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کم عمر میں ہی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، خاندان ٹوٹ رہا ہے۔ انسانی اس حقیقت کا اگر سوچ لے کہ مرد اور عورت کی صلاحیتیں مختلف ہیں، لہٰذا ان کا دائرہ کار بھی مختلف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک مضبوط جان پیدا کیا ہے تاکہ وہ باہر کی چیزوں کو دیکھے، تاکہ وہ باہر کا نظام چلائے، اور عورت کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ گھر میں رہے۔ تو یہ وہ حدیث تھی، بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے میں خود بھی پہلے جاب کرتی تھی، لیکن جب میں نے یہ بات سنی کہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، تو یہ بھی تفسیر میں ہے، ابھی آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ اور یہ بھی حدیث آئی گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی منع کر دیا تھا کہ گھروں میں بیٹھی رہا کرو، بے وجہ بلا ضرورت باہر نہ نکلا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بازار میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو بازاروں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ کوئی اشد ضرورت ہو، کوئی ایسی بہت شدید ضرورت ہو جس سے عورت کا جانا 100% ضروری ہو جائے، پھر عورت جائے، لیکن ہم اس طرح شاپنگ مالز پہ پھرتے رہتے ہیں اور اس طرح جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس طرح سے جانے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بازاروں میں نہ جایا کرو، بازاروں میں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جتنے گناہ ہو رہے ہیں، تجارت میں جتنا دھوکہ ہو رہا ہے، جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے ہی سورۃ آل عمران میں پڑھی تھی تجارت کے بارے میں بھی حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنا مال بیچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر کرم کرے گا۔ تو بازاروں میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بازاروں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غضب نازل ہوتا ہے۔ اگر خاندان جو ایک مرد اور ایک عورت سے بنا ہے، مائک آف کر دیں۔
اگر خاندان جو ایک مرد اور ایک عورت سے بنا ہے اللہ تعالیٰ کے رابطے کو کاٹتا ہے تو آپس کا رابطہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. یہ وہی بات آ جاتی ہے جب مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ جوڑا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کریں گے تو وہ رشتہ جڑا نہیں رہے گا، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ جاتی ہے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اور ہم خود بھی، انسان خود بھی بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کو خود سے ہی غافل کر دوں گا. مطلب کہ وہ خود سے ہی لاپرواہ ہو جائے گا، اس کو خود ہی اپنی ہوش نہیں رہے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا یہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی اور گھر میں رہنا چاہیے انسان کو جس حد تک ہو سکے کوشش کرے گھروں سے باہر نہ نکلے. بس جو کوئی دوسرے کے لیے چاہتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پہ سوال کرتا ہوں کہ تو فلاں کام کر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. اس بات یہ کہا گیا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ سے کچھ بھی مانگے یا کوئی کام آپ سے کہے، کوئی قسم کھا لے تو آپ اس کا یقین کریں. ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم سے بات کر رہا ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے، ہمیں اس کو جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اسے جھوٹا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملے میں انوالو کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس پر پورا یقین کرنا چاہیے. اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دینا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ جب تم میرے ہی نام پر سوالات کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے، کہ کسی ایسے شخص کو رد نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ سوال کرتا ہے جیسے کہ تم نے اس کے ذریعے سے تعظیم کی. بس تمہیں چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو اور تقویٰ کے ذریعے اس کی تعظیم کرو. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ سوال کرے اسے عطا کر دو. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس فقیر کو ہم دے رہے ہیں وہ حقدار ہے یا نہیں حقدار، کیونکہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے. ہمارے سامنے صرف کوئی بندہ ہے اور جو اس کی حالت ہے ہم اسی کو دیکھ کر ہم اس کو کچھ دے رہے ہیں. تو اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ اگر تو پھر تو ہمارا دینا نہیں بنتا کہ وہ پیشہ ور ہے یا نہیں پیشہ ور. لیکن اگر ہم اسے نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا حق مار رہے ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر جب بھی کوئی سوال کرے اسے عطا کر دو، اور جب اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، اور جب اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی قسم یا وعدہ کیا جائے تو اس پر یقین کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی رشتہ داریاں جو وجود میں آتی ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں، محرم غیر محرم سب رشتہ دار آ جاتے ہیں. یہاں سے مراد ہے رشتہ داریاں توڑنے سے بچو، اس سے مراد ہے رشتہ داروں کے حقوق ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو. صلہ رحمی کی اہمیت کو آدمی کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑ دیا تاکہ وہ معلوم کر لے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے اس طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے. اور جو شخص رشتے میں جتنا قریب ہوگا اتنی ہی اس کے حق کی اہمیت بڑھتی جائے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم عرش سے معلق ہے، رحم جو ہے وہ عرش سے لٹکا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے، اور جو مجھے کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے کاٹ دے. اس صحیح بخاری کی حدیث ہے 5989 نمبر پہ. نے جو حکم دیا ہے رشتہ داریوں کو مت کاٹو، تو اس میں سب رشتہ دار آتے ہیں، چاہے وہ محرم ہے یا غیر محرم ہے، اس میں سارے رشتہ دار آتے ہیں. اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بھی نہ اتنا بھی اچھا نہ سلوک کرو کہ آپ جتنے دفعہ جائیں ان کے گھر وہ آپ کو ذلیل کر کے واپس دے دیں اور آپ پھر جائیں. یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے، یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حد تک جس حد تک استطاعت رکھتے ہیں انہیں خوش کرنے کی، ان سے خوش رہنے کی، اس حد تک ان سے ملے جلیں. زیادہ بھی آپ ان کے گھر نہ جائیں اتنا کہ وہ لوگ ہی آپ سے تنگ آ جائیں. تو صلہ رحمی جو ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں بہت ساری. ایک حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں کہ جو رحم ہے وہ عرش سے معلق ہے، مطلب عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے، اور جو مجھے کاٹے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے. تو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے جو چاہتا ہو کہ اس کا رزق میں فراخی ہو،
جو امیر ہونا چاہتا ہو، جو رزق مالدار ہونا چاہتا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھا جائے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے، لوگ اس کا ذکر کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے 5991 نمبر پہ. کہ کس طرح کھول کھول کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز سمجھاتے تھے، اس کی ڈیفینیشن سمجھاتے تھے، پھر اس کی ایگزامپل دیتے تھے، پھر اس کا نفع بتاتے تھے، پھر اس کا نقصان بتاتے تھے. تو کتنی محبت کرتے تھے. کون کس کو آج بتاتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے وہ ہوگا. یہ اللہ کے رسول ہی ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. ہمیں ایک ایک چیز بتا کے چلے گئے ہیں، ہم ایک ایک چیز سمجھا کے چلے گئے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو یقیناً ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کے بتایا ہے صلہ رحمی کا، کتنی بڑی اگزامپل دی ہے کہ وہ عرش کے ساتھ جو ہے وہ لڑکی ہوتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ جو مجھے اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اس کو کاٹ دے، اور جو مجھے جوڑے گا تو اس کو جوڑ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خطبہ جب ارشاد دیا تھا تب فرمایا تھا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے. یا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی. یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب یہ خطبہ ہوتا تھا تو اس میں سورۃ النساء کی یہ والی آیات جو ہیں وہ تلاوت کیا کرتے تھے. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1860 پر. جب محتاجی صرف چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزری جو تھے وہ صرف چادروں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور یہ آیت سورۃ النساء کی جو تھی وہ تلاوت کی، یہ جو ابھی ہم ڈسکس کریں آیت نمبر 1. اور سورۃ الحشر کی بھی آیت تلاوت کی. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہ پڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقات و خیرات کا شوق دلایا. پھر انہیں کسی نے دینار دیے، کسی نے درہم، کسی نے گھیوں کے سا دیے اور کسی نے کھجوروں کے. یہ مسلم کی حدیث ہے 1017 نمبر پہ. آیت نمبر 2 ہے باتو اور 2 الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کا مال، ولا اور نہ تتبدلوا تم بدل دو الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاکیزہ سے، ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ اموالہم ان کا مال الی طرف اموالکم اپنے مال سے، انہ بے شک وہ کانا ہے حوبن بہت بڑا کبیرن گناہ. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور نہ پاک کو پاک سے نہ بدلو، اور نہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب غطفان کا ایک شخص اس کے پاس اس کے بھتیجے کا بہت سارا مال تھا. جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا. اس کے چچا نے انکار کر دیا تو وہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی
کہ یتیموں کے اولیاء کو جو حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو کمی اور خیانت کے بغیر انہیں ان کا مال پورا پورا دے دو۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملانے کی کوشش نہ کرو، حلال روزی کے ساتھ حرام کو مت ملاؤ۔ یتیم ہر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو، لیکن یتیم تب تک یتیم ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، اور اگر وہ بالغ نہیں ہوا اور اس کا باپ فوت ہو گیا تو پھر وہ یتیم ہے، اور وہ یتیم ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح سے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک ابو داؤد نے سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، مطلب کہ اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں، آپ جوان ہو گئے ہیں، تو پھر آپ یتیمی کی جو ایک فیلڈ ہے اس سے باہر نکل آتے ہیں۔ یتیم صرف آپ تب تک ہیں جب تک آپ جوان نہیں ہوتے، بلوغت پہ نہیں پہنچتے، آپ ایک ہوش میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو حکم دیا ہے کہ ان کا مال انہیں واپس کر دو، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان کی پرورش کر رہے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، مال ہے، تو آپ یہ کہیں کہ جتنا پیسہ اس کی پڑھائی پہ لگ رہا ہے یا جتنا میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں تو میں اس کے مال سے اسے لے لوں گا۔ نہیں، اپنا مال لگا کر ان کی پرورش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تبھی اس پہ اجر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں کا مال ان پر لگانا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو آپ ان کی پرورش نہیں کر رہے۔ یتیموں کو پرورش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا مال لگاؤ، اپنے مال سے ان کی پرورش کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان پر خرچ کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو جو ان کا مال آپ کے پاس ہے وہ ایز اٹ از ان کو لوٹا دو۔ اس میں سے کچھ نہیں رکھنا اپنے پاس کہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو اتنی دیر پالا ہے، اب ہمارا اس پہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا پیسہ کچھ نہ کچھ رکھ لیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کو حرام سے مت ملاؤ، کہ تم جو کما رہے ہو تمہارے پاس جو ہے وہ حلال ہے، اور جب تم ان کا حق مارو گے، جب تم ان سے لے لو گے تو پھر وہ حرام بن جائے گا۔ تو پھر حلال کو حرام سے مت ملاؤ، پاک کو ناپاک سے مت بدلو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ ہی چیز دی ہے نا، یتیم کی پرورش جو ملی ہے اس کا بہت اجر ہے، اور یہ پاکیزہ چیزوں پر ہی اجر ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے یوز کریں گے تو پھر وہ پاک سے ناپاک بن جائے گا۔ جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے اچھی زمین لو اور یتیم کے لیے کم درجے کی زمین رکھو، اپنے لیے اچھے جانور ہو، اپنے لیے اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھا بزنس ہو، اور یتیم کو جو ہے وہ سب کچھ کم دیا جائے کہ یتیم ہے، خیر ہے اگر اس کے پاس نہیں بھی ہو تو کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، اور جو آپ جس کی پرورش کر رہی ہیں وہ یتیم ہے تو اس کو آپ گورنمنٹ اسکولوں میں بھیج دیں۔ اس طرح کے حالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اتنا مت کرو، بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، ایسا بھی نہ کرو کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ ان کے پاس مال ہے تو تم ان کا مال اپنے مال میں جمع کر لو، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالو اور پھر ان پہ خرچ کرو اور کہو کہ میں اپنی طرف سے خرچ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کے مال کی بھی حفاظت کرو، ان کی پرورش بھی کرو، ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ ان کا خیال رکھو، اسی پر پچھاڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کے کا سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ یہ ابن ماجہ میں فرمایا 36 نمبر 79 آیات ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں دو کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3678 نمبر پہ۔ جب ہم سورۃ النساء پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول عورتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر ہمارے دماغ کھلتے ہیں اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا جانے کو دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے جب ہم سورۃ النساء کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک حدیث ہے اور کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ کبھی کوئی انسان اتنا عورت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، جتنا انہوں نے ہمارے لیے حق کی بات کی، جتنا انہوں نے ہمارے لیے مائک آف کر دیں، مائک آف کر دیں۔ جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر زور دیا ہے، جتنا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کسی نے نہیں دیا اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے قیامت کے دن تک۔ اگر آج اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
عورتوں کے حقوق کے بارے میں آیات نازل نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ پہلے دور کی باتیں اگر سنائی جائیں تو دل لرز جاتے ہیں، اس قدر ظلم ہوتا رہا۔ ایک تو سب کو ہی پتہ ہے کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ جو عورتوں پہ نکاح کے بارے میں ظلم کیے جاتے تھے وہ اس طرح کے ظلم ہوتے تھے کہ ایک عورت کے ساتھ ایٹ اے ٹائم 4-5 جو ہے اس کے نکاح ہوتے تھے، ایک نکاح نہیں ہوا کرتا تھا، ایک نکاح کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، 4-5 اس کے ایٹ اے ٹائم ایک عورت کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ اور جب مرد کا دل چاہتا تھا وہ اس کو طلاق دے دیتا تھا، اور جب دل چاہتا تھا اس سے رجوع کر لیتا تھا۔ کوئی نکاح کی حد مقرر نہیں تھی، کوئی طلاق کی حد مقرر نہیں تھی، جب دل چاہتا تھا اس کے پاس چلا جاتا تھا، جب دل چاہتا تھا کسی اور کے پاس چلا جاتا تھا۔ کوئی رولز ریگولیشنز نہیں تھے، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ عورت صرف اور صرف ایک ٹیشو پیپر کے طور پر یوز ہوا کرتی تھی۔ جب مرد کا دل چاہتا تھا اس کو اپنی طرف لے آتا تھا، اور جب دل چاہتا تھا اس کو اس کے گھر والوں کی طرف چھوڑ آتا تھا، اور جس کا دل چاہتا تھا اس کو جس طرح چاہے اس کے ساتھ زیادتی کرے، جس طرح چاہے، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ اور جب عورت حالت حیض میں ہوتی تھی تو عورت کو اجازت نہیں ملتی تھی کہ وہ کچھ کھائے یا کچھ بنائے، وہ نہ کچھ بنا سکتی تھی نہ کچھ کھا سکتی تھی۔ اس کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے تھے، اس کا روم بھی الگ کر دیا جاتا تھا، اس کی ہر چیز الگ کر دی جاتی تھی، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ جو آج ہم اپنے جو پیٹس گھر میں رکھتے ہیں جیسے ہم ان کے لیے ہر چیز الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ یہ جو عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کے جو وراثت میں حق ملے ہیں، عورتوں کو جو حق مہر ملا ہے، عورتوں کو جو ایک عدت کی ایک مدت ملی ہے، نکاح کی ایک مدت ملی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، تو اس ساری سیفٹی ہے عورت کے لیے، جس کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم قید ہو گئے ہیں، ہمیں آزادی بھی ملی۔ بیسیکلی یہی ہماری آزادی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمیں پچھلے لوگوں کے حالات نہیں پتہ، ہمیں ہسٹری نہیں نہ پتہ، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت وہ نہیں کر سکتی، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے عورت کے لیے۔ کیونکہ جب پہلے عورت آزاد تھی، سب سے پہلے تو وہ برہنہ تھی، اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے پہلے دور میں۔ انسان پہلے دور میں، بہت پہلے دور میں اگر ہم دیکھے جائیں، اسلام آنے سے بھی پہلے عورتوں کی کیا کنڈیشن تھی، مطلب کہ عورتوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، عورت صرف ایک جانور کی حیثیت رکھتی تھی، اور اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو عورت کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہوا کرتا تھا، عورتوں کو بھی ساتھ مرنا پڑتا تھا۔ اس حد تک عورتوں پہ ظلم و ستم رہے ہیں۔ ایسے زمانے جاہلیت میں عورتوں کے مصائب تھے کہ اگر عورت مرنا پسند نہیں کرتی تھی شوہر کے ساتھ، زندہ اسے مار دیتے تھے یا جلا دیتے تھے، اور اگر وہی پسند نہیں کرتی تھی تو اس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا جب تک کہ وہ خود نہ مر جائے یا پھر وہ مر جانے پہ ایگری نہ ہو جائے۔ تو اس حد تک ظلم و ستم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور اس کے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں بچایا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کو فالو نہیں کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو نہیں کرتے، سنت پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر اس پہ نقصان ہمارا اپنا ہے۔ کوئی بھی حدیث اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی سنت دیکھیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ وہ تو سائنس تک پروف کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے بیٹھ کر پانی پینے کا، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو کیا ہوا، جبکہ سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو اس ٹائم آپ کا سسٹم جو ہے اندر کا، جب آپ ایک دم پانی پیتے ہیں کھڑے ہو کر، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کا ایشو کریٹ کر سکتا ہے، اتنا ڈینجرس ہے۔ تو اس خطرے سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پیئے۔ علیہ وسلم نے کی جو سنت ہے کہ کروٹ دائیں طرف لیٹ کے سوئیں، کیوں؟ کیونکہ بائیں طرف لیٹنے سے انسان کے دل کے اوپر جو ہے وہ وزن آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو برے خیالات آتے ہیں، رات کو خواب میں ڈر جاتا ہے۔ یہ ساری سیفٹی کس کے لیے ہے؟ حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے تو ہو نہیں سکے گا، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ جو اسلام ہے نا، یہ بہت خوبصورت مذہب ہے۔ جو حدیثیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے۔ جیسے ہمارے ماں باپ ہمارا فائدہ سوچتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، بہت پابندیاں، جب بچے ہوتے ہیں تو لگتا ہے بہت پابندیاں ہیں، بہت پابندیاں ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اسی طرح ابھی ہم زندہ ہیں، ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا، جب ہم مر جائیں گے نا، قبروں میں جائیں گے، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ اور رسول جو کہتے تھے وہ ہمارے فائدے کے لیے کہتے تھے۔
تو اس طرح ہر حدیث پہ کوشش کریں کہ عمل کریں. سب سے جو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب واش روم جائیں دعا پڑھ کے جائیں واش روم کی. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جنات ہوتے ہیں، وہاں پر وہ آپ کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روحانیت کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوائی مخلوق ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کا علم نہیں دیا، ہر طرح کی نظر نہیں دی، ہر طرح کی سوچ نہیں دی.